بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری سیریز ہے سقوط مشرق پاکستان کے ذمہ دار۔ قابل اجمیری کا شعر ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کے لیے 24 سال سازشوں کا جال بچھایا جاتا رہا۔ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان میں موجود برطانوی سامراج کے غلاموں نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا۔ کبھی بھی فیصلہ سازی کے عمل میں مشرقی پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا، شریک نہیں کیا گیا۔ ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر کبھی الیکشن نہیں ہوا، کیونکہ ایوب خان عوام کو احمق اور نابالغ سمجھتے تھے۔ خاص کر بنگالی عوام سے تو انہیں بے حد نفرت تھی۔ 1970 کے انتخابات پہلی بار ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر ہوئے، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے مغربی پاکستان سے زیادہ ہے، اس کی نشستیں زیادہ ہیں، اقتدار مشرقی پاکستان میں کامیاب ہونے والوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس سازش کا مرکزی کردار جنرل یحییٰ خان اور ان کے مشیر قومی سلامتی جنرل غلام عمر تھے۔ صرف غلام عمر ہی نہیں، بلکہ یحییٰ خان کے اقتصادی مشیر ایم احمد بھی اس سازش کا مرکزی کردار تھے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں یحییٰ خان کو صدارت سے محروم ہونا پڑے گا، تو پھر ایم احمد پلان سامنے آیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور شیخ مجیب کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، دھمکایا جائے اور ضرورت پڑنے پر عسکری طاقت بھی استعمال کی جائے۔ یہ سازش ایم احمد نے تیار کی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد مشرقی پاکستان کو کسی حکومت کے بغیر رہنے دینا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کا سیشن ڈھاکہ میں منعقد کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تو جنرل عمر نے سیاست دانوں کو اس کے بائیکاٹ کے لیے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ مشرقی پاکستان بین الاقوامی سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے، اس لیے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ سازش اس وقت بھرپور طور پر کامیاب ہو گئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے سلامتی کونسل میں پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی جو جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اگر یہ قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہو جاتی اور پیش ہو جاتی تو بھارت کی بہت سبکی ہوتی اور اسے مشرقی پاکستان سے نکلنا پڑتا۔ لیکن یہ ایم احمد اور جنرل غلام عمر کی مشترکہ سازش تھی۔ وہ ہر صورت مشرقی پاکستان کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں بھی میجر جنرل غلام عمر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے سیاست دانوں کو بھی زیر دام لایا گیا۔ ان پر لالچ اور خوف دونوں حربے استعمال کیے گئے۔ بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ تم کو مجیب کی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اور مجیب کو اقتدار میں حصہ نہ دینے کی سازش لاڑکانہ میں تیار کی گئی۔ یہ سازش دراصل یحییٰ خان کے اقتصادی مشیر ایم احمد نے تیار کی تھی، اسی لیے اس کا نام ایم احمد پلان پڑا۔ لیکن اس سازش کا مکمل بوجھ بھٹو پر ڈالنے کے لیے اسے لاڑکانہ سازش یا لاڑکانہ پلان کہا جانے لگا۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ جاننا چاہیں گے کہ ایم احمد کون تھا۔ اس کا اصل نام مرزا مظفر احمد تھا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا اور اس کا باپ مرزا بشیر الدین محمود پہلا قادیانی خلیفہ تھا۔ اس کی ماں سرور سلطان قادیانی مبلغ غلام حسن خان نیازی کی بیٹی تھی۔ 1970 کے انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان کے متعدد سیاسی رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں مسٹر ایم احمد کو اقتصادی منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی میں اقتصادی طور پر مشرقی پاکستان کے ساتھ
جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار ایم احمد ہے۔ اس نے اقتصادی منصوبہ بندی میں مشرقی پاکستان کو ثانوی حیثیت دی اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات اسی ناانصافی اور امتیازی سلوک کا نتیجہ تھے۔ ایئر مارشل نور خان جو کہ سیاست میں آ چکے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ناانصافیوں کا ذمہ دار ایم احمد اور اس کی ماتحت نوکرشاہی ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ موصوف صدر مملکت کو غلط مشورے دے کر ملک کے دونوں حصوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع کر رہے ہیں، اور نور خان نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے سیاسی بحران کو برپا کرنے کے لیے ایم احمد اور اس کے ساتھی افسروں نے اور بھی خفیہ سازشیں کی ہیں۔ گویا لاڑکانہ پلان اگرچہ المرتضیٰ میں بنا تھا، لیکن اس کا خالق کوئی اور نہیں، کاذب نبی کا پوتا ایم احمد تھا۔ اس گھناؤنے کام میں اس کا شراکت دار میجر جنرل غلام عمر تھا۔ ایم احمد ورلڈ بینک اور IMF میں کام کر چکا تھا اور انہی کے ایما پر پاکستان کو توڑنے کی سازش تیار کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب تو محض استعمال ہوئے تھے۔ 1970 میں بھارت میں پاکستان کے سفیر سجاد حیدر نے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگست 1971 کے معاہدے کی روشنی میں بھارت اور روس مل کر پاکستان کے خلاف مکمل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے سرحدوں پر بھارتی افواج کے اجتماع سے بھی مطلع کر دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی چھوٹی سی گیریزن پر قابو پانا بھارت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سجاد حیدر کو جواب ملا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بدحواس ہو رہے ہیں اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ سجاد حیدر نے بھارت کی جنگی تیاریوں سے متعلق رپورٹیں بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا تو ان کا تبادلہ ترکی کر دیا گیا تاکہ ان کی رپورٹ سے نجات پائی جا سکے۔ اس وقت کے پاکستان کے بزرگ سیاستدان مولانا ظفر احمد انصاری کا کہنا تھا ایم احمد نے یہ پلان بنایا تھا کہ یحییٰ خان صدر رہیں گے اور بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، چاہے مجیب کتنی ہی اکثریت رکھتا ہو اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اپنی ناپاک خواہش اور ضد پر قائم رہتے ہوئے ایم احمد نے پاکستان کو توڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھٹو صاحب سے وہ کام لیا کہ مرزا مظفر احمد کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی پکڑ کیا ہوتی ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ بھٹو کے ہاتھوں سے ہوا، لیکن ایم احمد پاکستان کو نقصان تو پہنچا ہی گیا۔ یہ شخص 1913 میں پیدا ہوا تھا، 2002 میں 97 سال کی عمر میں امریکہ میں موت کا شکار ہوا۔ پاکستان کی بیوروکریسی پر اور یحییٰ خان پر اس قدر مسلط تھا کہ یہ یحییٰ خان کی نشے کی حالت کا فائدہ اٹھا کر نائب صدر بن کر بھی فیصلے کیا کرتا تھا۔ یہ ایوب خان کا بھی مشیر رہا، پاکستان کی اقتصادیات پر یہی سانپ بن کر بیٹھا رہا۔ مشرقی پاکستان کو ڈسنے والا ایک اہم کردار یہ بھی تھا۔ اسے مشرقی پاکستان سے کیوں نفرت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں کوئی بھی شخص قادیانیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور شاید یہی آدمی تھا جس نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھیجا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔